بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ چلیے آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید تجوید آسان انداز میں علم و ایمان کے ساتھ۔ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 9 یعنی کلکلہ سیکھیں گے۔ کلکلہ ایک اہم تجوید کا قاعدہ ہے جو قرآن کو صحیح اور واضح پڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آسان انداز میں تجوید۔ کلکلہ کیا ہے؟ کلکلہ کا مطلب ہے آواز میں ہلکا سا جھٹکا یا گونج پیدا ہو یعنی جنبش پیدا ہو۔ جب قرآن میں 5 خاص حروف ساکن ہو تو ان کو پڑھتے وقت تھوڑا سا اچھال کر یا جھٹکا دے کر پڑھیں۔ یہ نہ زیادہ سخت ہوتا ہے اور نہ بالکل ہلکا، آواز صاف اور واضح ہونی چاہیے۔ کلکلہ کے 5 حروف۔ کلکلہ صرف 5 حروف پر ہوتا ہے۔ کون کون سے؟ پہلے قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان حروف کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ ہے، اس کا ہے مجموعہ، اس کا ہے قطب جدن۔ قطب جدن۔ کلکلہ کب ہوتا ہے؟ کلکلہ صغریٰ، چھوٹا کلکلہ، جب یہ 5 میں سے کوئی حرف لفظ کے درمیان ہو اور ساکن ہو تو ہلکا سا جھٹکا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہلکا سا جھٹکا دیا جیسے مثال کے طور پہ جیسے لکھا ہے اقرا، قاف کلکلہ ہے وہ درمیان میں، اس کو ہم ہلکا سا جھٹکا دیں اقرا۔ یہاں اقترب، قاف بھی درمیان، اقترب، اینڈ پہ بھی با ہے، ٹھیک ہے نا، قاف بھی ہے با بھی ہے۔ پھر ہے یبلو، یبلو، با درمیان میں، یبلو ہے۔ اب ہے کلکلہ کبریٰ یعنی بڑا کلکلہ، جب کلکلہ کا حرف لفظ آخر میں آئے، کہاں پہ آئے؟ آخر میں آئے تو وقف کیا جائے، تو جھٹکا تھوڑا زیادہ دیا ہے، پیچھے کم دیا جاتا اب زیادہ دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر فلق، اینڈ پہ قاف ہے، اس کو جھٹکا زیادہ دینا ہے، فلق۔ تبت، احق، حق، اینڈ پہ جھٹکا زیادہ دینا ہے۔ کلکلہ کی مشق دیکھتے ہیں۔ پہلا میں نے بتایا ہے 5 حروف پر الگ الگ جھٹکا دیں۔ دوسرا، لفظ کے درمیان، آخر اور مشدد حروف پر فرق کریں۔ تیسرا، آواز کو واضح ہو، زیادہ نہ کھینچیں اور نہ دبائیں۔ ان کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلا حق، دوسرا ہے قلب، تیسرا ہے قط، پھر مت، قب، جھٹکا دینا، پھر ہے حب، حج، برج، عبد، شد۔ یہ سب میں ہم نے جھٹکا دینا ہے کیونکہ اینڈ پہ یہاں سب میں حروف کلکلہ آ رہا ہے۔ ہم نکات دیکھتے ہیں۔ کلکلہ صرف 5 حروف پر ہوتا ہے، وقف کے وقت زیادہ زور دیں۔ تیسرا، لفظ کے درمیان ہلکا جھٹکا اور آخر میں مضبوط یعنی زور سے جھٹکا دیں۔ تیسرا، مشق کرنے سے آواز قدرتی اور تلاوت تروانا ہوتی جاتی ہے، اس لیے کلکلے کو اس کی مقدار کے مطابق پڑھیں۔ اگر آپ کو سبق نمبر 9 کلکلہ سمجھ آ گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلے سبق میں ہم نون، ساکن اور تنوین کی مزید مشقیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔